کیا رامسیس ثانی ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم عصر وہ فرعون تھا جس کا ذکر قرآن اور انجیل میں بھی آیا تھا؟ آج کل اس سوال کے اوپر بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے۔ ناظرین، میں ہوں زید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سراغ رساں۔ قدیم مصر کی تاریخ اور اس کے آثار اب تک مصر کی سرزمین سے عبرانیوں کے خروج کے اس واقعے کے متعلق خاموش رہے ہیں جس کا ذکر انجیل اور قرآن مجید کی بعض آیات میں موجود ہے۔ الہامی کتب میں بھی مصر کے حاکم اس فرعون کا نام موجود نہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم عصر تھا۔ یہی وہ چیز ہے جس نے قدیم مصری تاریخ پر تحقیق کرنے والوں کو مجبور کیا کہ وہ اس بارے میں دستیاب تمام تاریخی معلومات جمع کریں جو اس پہیلی کو حل کرنے اور اس نامعلوم بادشاہ کی شخصیت کا تعین کرنے میں مدد دے سکتی ہیں، تا وقت کے آثار قدیمہ کے ایسے نئے ثبوت سامنے نہ آ جائیں جو اس تنازع کو حل کر سکیں۔ سن 1976 میں پیرس میں واقع بورگے ایئر بیس پر فرعون رامسیس دوم کی ممی ایک ڈبل ڈیکر فرانسیسی فوجی طیارے میں لائی گئی تھی۔ اس حنوط شدہ لاش کے استقبال کے لیے ایک شاندار سرکاری تقریب منعقد کی گئی جس میں فرانسیسی صدر کے خصوصی نمائندے، فرانسیسی مسلح افواج کے کمانڈر اور پیرس میں مصر کے سفیر نے بھی شرکت کی۔ اس لاش کو پیرس میں واقع میوزیم آف مین میں رکھا گیا جہاں فرانسیسی سیاستدانوں کے ایک گروہ نے پھپھوندی سے متاثرہ اس ممی کی مکمل بحالی کا کام سر انجام دینا تھا۔ فرانسیسی صدر اس وقت کے مصری صدر محمد انور سادات کو اس بات پر راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ بادشاہ کی لاش کو سائنسی معائنے کے لیے پیرس بھیجا جائے۔ اس معائنے سے بادشاہ کی زندگی کے مزید رازوں سے پردہ اٹھانا اور اس کی موت کی وجوہات جاننا مقصود تھا، کیونکہ جب ان کی موت ہوئی تب وہ بڑھاپے کے باعث بہت سی بیماریوں میں مبتلا تھے۔ ستمبر 1976 سے لے کر 10 مئی 1977 تک پورے 7 ماہ تک پیرس نے اپنے اس حنوط شدہ معزز مہمان کی میزبانی کی۔ معروف فرانسیسی دانشور کرسچین دی روچے نوبلوکورٹ نے اس ممی سے متعلق اپنی تحقیق رامسیس دوم سچی کہانی میں اس بارے میں لکھا ہے کہ اس فرعون کے لیے ایک بڑا جراثیم سے پاک حال تیار کیا گیا تاکہ وہاں پھپھوندی اور بیکٹیریا کا پتہ لگایا جا سکے جو حنوط شدہ اس ممی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس ممی کو بچانے کے لیے منصوبہ بنایا جا سکے۔ اس کام کے لیے عجائب گھر کے سربراہ کے قریب 120 معاونین جمع کرنے میں کامیاب رہے۔ انہوں نے رضاکارانہ طور پر اس کام کو انجام دیا۔ ان معاونین میں مختلف مہارت اور صلاحیتوں کے حامل 63 سائنسی محققین بھی شامل تھے۔ رامسیس دوم کی ممی کو پیرس بھیجنے کے پیچھے 3 اہم مقاصد تھے، جن میں سے پہلا مقصد لاش کی ٹانگوں، ایڑیوں، دائیں کندھے اور پیٹ پر نمودار ہونے والی پھپھوندی کا علاج کرنا تھا۔ دوسرا مقصد قدیم مصر میں لاشیں حنوط کرنے کے طریقوں کے رازوں کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرنا تھا، جبکہ تیسرا مقصد فرعون کی موت کی اصل وجہ جاننے کی کوشش کرنا تھا کہ آیا یہ ضعیف العمری کی وجہ سے فطری موت تھی یا اس کی موت پانی میں ڈوبنے سے ہوئی تھی، کیونکہ مفروضے کے مطابق یہ وہی فرعون تھا جو بنی اسرائیل کا تعاقب کرتے ہوئے دریائے نیل میں ڈوب کر مرا تھا۔ فرعون کی ممی کے پیرس پہنچنے سے قبل فرانسیسی حکومت نے پیرس کے نیشنل میوزیم آف نیچرل ہسٹری میں اینتھراپالوجی لیبارٹری کی مدد سے جدید سائنسی تکنیک سے لیس لیبارٹری تیار کی تھی، جسے رامسیس دوم لیبارٹری کا نام دیا گیا۔ اس لیبارٹری کو ایک ایکس رے مشین، ایئر کنڈیشننگ ڈیوائسز اور نمی کی پیمائش کرنے کے لیے آلات فراہم کیے گئے تھے۔ میوزیم آف مین کے ڈائریکٹر پروفیسر لیونل بالو کی سربراہی میں سائنسی ٹیم نے ممی کے نمونے لینے کے لیے ایک تفصیلی پروگرام بنایا۔ ڈاکٹر کولیٹ روبیکس محققین لیبارٹریوں، مراکز اور مختلف سائنسی اداروں کے درمیان سائنسی ہم آہنگی کے عمل کو نگرانی میں رکھ رہے تھے، جنہوں نے ممی پر تحقیق کے اس عمل میں حصہ لیا۔ اس مہم میں 100 سے زیادہ سائنسی محققین اور 20 سائنسی اداروں، مراکز اور اداروں کی شرکت ضروری تھی، جن میں خاص طور پر نیشنل سینٹر فار سائنٹیفک ریسرچ یعنی نمونے لینے اور جانچنے کے لیے،
فورنزک میڈیسن ڈپارٹمنٹ ہڈیوں اور جلد کی باقیات کا معائنہ کرنے کے لیے، انسٹیٹیوٹ آف ہیومن پیلونٹولوجی یعنی مٹی کے ذرات کی باقیات کا معائنہ کرنے کے لیے، اور پاسچر انسٹیٹیوٹ فار مائکرو بایولوجیکل انالیسز اور کیلس اینڈ گرینوبل کی اٹامک انرجی فاؤنڈیشن جو گاما شعاؤں سے ممی کی بحالی جس نے کرنی تھی، اور میوزیم آف مین لوور میوزیم میں مرکزی جو نوادرات کے محکمے سمیت دیگر ادارے شامل تھے۔ سائنسی ٹیم کے اس جامع پروگرام میں ممی کے باہر اور اندر سے نمونے لینا، ریڑھ کی ہڈی، بالوں اور چھاتی اور پیٹ کا معائنہ، آج کے تمام اندرونی اور بیرونی حصوں کا معائنہ کیا، جس کے لیے ممی کے جسم کو 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ سائنسدانوں نے لاش پر بیکٹیریا اور پھپھندی کے حوالے سے بھی تحقیق کی اور اس پر موجود پودوں کی باقیات کے نمونے بھی حاصل کیے، جن کا تعلق فرعون کے دور سے ہی بنتا تھا۔ یہ دنیا میں اپنی نوعیت کے قدیم ترین پودوں کے نمونے ہیں۔ سائنسدانوں نے پولن، لکڑی، اناج، رال، مواد اور ریت کے ذرات کے نمونے بھی لیے۔ تمام سائنسی تحقیق 8 سال بعد میں ممی رامسیس دوم 1985 میں جو ہے وہ شائع کی گئی۔ رامسیس دوم فرعون کی ٹانگوں اور ایڑیوں کے درمیان اور دائیں کندھے کے کچھ حصوں پر مائیکولوجیکل تحقیقات سے معلوم ہوا کہ دیر البحاری میں ممی کی یاد رہے کہ رامسیس دوم کی ممی اس چیمبر سے ملی تھی جسے سن 1881 میں فرانسیسی سائنسدان گیسٹن ماسپیرو نے دریافت کیا تھا، اور 1 جون 1886 کو اس ممی کو باقاعدہ طور پر ان تہوں سے نکالا گیا جس میں یہ لپٹی ہوئی ملی تھی۔ سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں اس کے اوپری اور نچلے جبڑوں کی ہڈیوں میں کٹاؤ اور پیپ جمع ہونے کے نتیجے میں دانتوں کے نچلے حصوں میں خالی جگہیں بھی نظر آئیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بادشاہ یعنی فرعون رامسیس دوم کی ریڑھ کی ہڈی کے اوپری حصے میں سوزش کے علاوہ کہنی، ران اور ٹانگوں کی شریانیں سکلیروسس کا شکار تھیں۔ کولہوں کی ہڈیاں مکمل ٹوٹ پھوٹ چکی تھیں اور سر کے جو بال تھے وہ بھی جھڑ چکے تھے۔ فرعون بادشاہ سکلیروسس کی بیماری میں مبتلا تھے، جس کے باعث ان کی زندگی کے آخری برس انتہائی اذیت میں گزرے۔ نوبلوکوٹ کی تحقیق کے مطابق یہ سب علامات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ بادشاہ کی صحت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی اور وہ اپنی موت سے 20 سال پہلے ریمیٹائڈ آرتھرائٹس میں مبتلا ہو چکے تھے۔ فرانسیسی سائنسدان ہیں نوبلوکوٹ، انہوں نے اپنی جو کتاب لکھی تھی دی ممی آف رامسیس دوم، اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک باب میں کہ جس میں بادشاہ کی ممی کی جانچ کے تمام سائنسی نتائج کو شامل کرنے کے علاوہ اس میں نیا اضافہ کیا گیا تھا۔ قدیم مصر کی تاریخ کے مطالعے کی سائنس کو روایتی طور پر اگر آپ نے پڑھا ہو تو اسے مصریات کہا جاتا ہے۔ نوبلوکوٹ کی پہلی تحقیق اور بعد میں شائع ہونے والی تحقیق رامسیس دوم دا ٹرو سٹوری میں بھی انہوں نے لکھا کہ ممی بنانے کے عمل کے دوران بادشاہ کی پسلیوں والے حصے کو بہت زیادہ مقدار میں جراثیم کش مواد سے بھر دیا گیا، اور ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اس عمل دوبارہ دفن کیا گیا تو اس سے قبل اسے اصل حالت میں جو ہے وہ واپس لایا گیا تھا۔ اس کی تہوں کے رنگوں کا خوردبین کے ذریعے معائنہ کیا گیا جس میں ایک پیلی رنگت کی موجودگی کی تصدیق ہوئی۔ سائنسدان اس نوعیت کے بارے میں تعین کرنے سے قاصر رہے، حالانکہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید اس کی وجہ مہندی کا پودا۔ ان رنگوں کی ایکس رے امیجنگ میں بادشاہ کی ناک کے اندر کالی مرچ کے دانے کی موجودگی ظاہر ہوئی اور ناک کی ڈسک کو کسی سخت مادے سے بند کر دیا گیا۔ فرعون بادشاہ رامسیس دوم کو قدیم مصر کا سب سے بڑا بادشاہ سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ قدیم تاریخ میں وہ ان چند لوگوں میں سے ایک تھا جنہوں نے 67 سال کے طویل عرصے تک حکومت کی۔ ان کے بچوں کی تعداد بھی سب سے زیادہ، یعنی تقریباً 52 لڑکے اور 32 لڑکیاں، اور مصر کی مشہور ملکہ نیفر تاری کے وہ شوہر تھے۔ رامسیس دوم نے انسانی ہاتھوں سے بنایا جانے والا سب سے بڑا مجسمہ بنوایا۔ اس کا وزن آپ جان کر حیران رہ جائیں گے، تقریباً 1000 ٹن ہے، جو زلزلے میں گرنے کے باوجود آج بھی اپنے مقام یعنی ریمسین مندر میں موجود ہے۔ رامسیس دوم کے دور میں ممی بنانے کی تکنیک کے لحاظ سے سب سے اہم ممیاں جو تھیں
وہ بنائی گئی۔ اس کے علاوہ یہ فرعون چٹان میں تراشے گئے سب سے بڑے مندر ابو سمبل کے مالک تھے، اور انہوں نے نوبا میں سب سے زیادہ مندر تعمیر کیے۔ مصر کے کرناک مندر میں ان کا ہائپو سٹائل میں بنایا ہوا جو ہال ہے وہ موجود ہے، جو رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے۔ فرعون رمسیس دوم واحد مصری بادشاہ ہیں جنہوں نے مصر کی سرزمین پر ہر جگہ اپنے لیے ایک یادگار بنوائی، اور جس نے قدیم دور کی سب سے مشہور لڑائیاں جو ہیں وہ لڑی ہیں۔ رمسیس دوم تاریخ کے وہ پہلے بادشاہ تھے جس نے سب سے پہلے مشہور اور پہلا امن معاہدہ کیا۔ فرعون رمسیس دوم نے اپنے والد کنگ سیٹی اول کے وفات کے بعد اقتدار سنبھالا تھا۔ ایبیڈوس میں ان کے والد کے مندر میں ایک متن میں لکھا گیا ہے کہ سیٹی اول نے اپنے بیٹے رمسیس دوم کے ساتھ اقتدار میں شرکت داری جو تھی وہ کی۔ رمسیس دوم نے ملک کے دارالحکومت کو ڈیلٹا کے شمال مشرق میں ایک قصبے میں منتقل کیا جسے اس نے پائی رمسیس کا نام دیا، جس کا مطلب ہے رمسیس کا گھر۔ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ رمسیس دوم نے اس آوارس کے دارالحکومت ہائکوسوس کے کھنڈرات پر قائم کیا تھا، جو تینس شہر کا جو حکومت تھا اسے 12 میل دور تھا۔ تاہم کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ تینس کا شہر پائی رمسیس کے کھنڈرات پر بنایا گیا، تو آج یہ شہر مصری ڈیلٹا کے شمال مشرق میں سان الہیگر ہے۔ اس مفروضے کو اس حقیقت سے بھی تقویت ملتی ہے کہ اس شہر سے آثار قدیمہ کی بے شمار باقیات ملی ہیں، جن میں زیادہ تر کا تعلق رمسیس دوم کے دور سے۔ اپنے دور حکومت کے دوسرے سال تک اور ہٹیوں سے کا مقابلہ کرنے سے پہلے رمسیس دوم کو قزاقوں کے حملوں کا سامنا کرنا پڑا، اور سمندر میں لڑی جانے والی جنگ میں انہیں شکست دینے کے بعد بادشاہ نے انہیں اپنی فوج میں شامل کیا۔ بڑی فوجی لڑائیاں رمسیس کے دور حکومت کے چوتھے سال میں اس وقت تک شروع نہیں ہوئیں جب اس نے شام کے خلاف اپنی فوجی مہم شروع نہیں کر دی تھی۔ فرانسیسی اسکالر نیکولس گریمل نے اپنی کتاب قدیم مصر کی تاریخ میں لکھا ہے کہ فوجی مہم مصریوں کو کنتارا سے کنان اور سور کی سرزمین تک لے گئی، پھر بائی بلوس، اور اس کے بعد وہ مشرق میں امورو کی سرزمین میں جا گھسے، جہاں پہنچ کر انہوں نے شہزادے پینشینا کو حیرت زدہ کر دی۔ شہر ہیٹیوں یعنی قزاقوں کا اتحاد تھا، مگر اس نے مصریوں کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا، جس کے بعد یہ فوجیں فونیشیا کے راستے مصر واپس ہیں۔ امروکی سلطنت کے مصر کے ساتھ الحاق ان وجوہات میں سے ایک تھی جس نے ہیٹی بادشاہ موتالی کو ایشیا میں مصری اثر و رسوخ ختم کرنے کے لیے ایک بڑی فوج تیار کرنے پر مجبور کیا۔ رمسیس دوم نے اپنی حکومت کے 5ویں سال میں ہیٹی بادشاہ سے لڑنے کے لیے اپنی فوج تیار کی۔ یہ قادش کی مشہور جنگ تھی جسے رمسیس دوم نے اپنے عہد میں بنائے گئے بیشتر مندروں کے اگلے حصے اور دیواروں پر نقش و نگار کی صورت میں ریکارڈ کر کا حکم دیا۔ ان مندروں میں لکسر، کرناک، ایبیڈوس اور ابو سمبل کے مندر شامل۔ اس کے علاوہ فرعون رمسیس دوم کا تابوت لکسر کے مغربی کنارے پر واقع جس مندر میں رکھا گیا تھا اس کی دیواروں پر بھی متن موجود ہے۔ اس مندر کو رمسم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قدیم مصری تحریروں کے مطابق ہیٹی بادشاہ نے رمسیس دوم کو ایک خط بھیجا جس میں اس نے کہا گیا کہ وہ اپنی شکست کے بعد اپنی رعایا کو معاف کر دے۔ ہیٹی کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں کہ مختلف کہانی ملتی ہے جس میں مصریوں کی تاریخ جو شکست کے بارے میں بات کی گئی۔ مصری اور ہیٹی دونوں متن کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں فریقوں میں سے کسی نے بھی فیصلہ کن فتح حاصل نہیں کی، اور یہ کہ دونوں ممالک کی سرحدیں تبدیل نہیں ہوئی۔ اس طرح کے باوجود قادش کی جنگ نے ان وجوہات میں سے ایک تھی جس نے رمسیس دوم کو ایشیا میں اپنی سلطنت بحال کرنے پر اکسایا۔ اپنے اقتدار کے 8 سالوں میں اس نے فلسطین اور شام کے لیے ایک فوجی مہم شروع کی اور وہاں انقلاب کو دبایا اور ملک میں استحکام بحال کیا۔ تاہم مصری اور ہیٹیوں کے درمیان کشیدگی جاری رہی، مگر بالآخر دونوں فریقین کا احساس ہوا کہ امن کے لیے ان کا بہترین راستہ امن ہی تھا۔ چنانچہ انہوں نے رمسیس دوم کے دور حکومت کے 21ویں صدی یعنی 1280 قبل مسیح میں تاریخ کا پہلا امن معاہدہ کیا۔ اس معاہدے نے دونوں کے مابین سلامتی، بھائی چارے اور امن کا تصور قائم کیا۔ شاید اسی معاہدے کی دفعات میں سب سے نمایاں رمسیس دوم اور ہیٹی بادشاہ ہیٹوسالیسوم کے درمیان ایک جارحانہ طرز پر قائم یہ ایک دفاعی معاہدہ تھا۔ اس معاہدے نے رمسیس دوم کے سفارتی تعلقات کے لیے شادی کی خواہش بھی پوری کی، اور اس نے اپنی ہیٹی بادشاہ کی بیٹی سے شادی کی، اور رمسیس دوم نے اپنی شادی کو کرناک اور ابو سمبل کی عبادت گاہوں کی دیواروں پر ریسرچ کرنے کا حکم دیا۔ ہم نوبیا میں واقع وادی سبو کی عبادت گاہ میں موجود تصاویر سے جانتے ہیں کہ بادشاہ رمسیس دوم کثیر الاولاد تھا، اور یہ اس کی بیوی اور لونڈیوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ان کے بچوں میں بظاہر سب سے مشہور شہزادہ خائموس تھا جو نوادرات کی بالی میں دلچسپی رکھتے تھے، اور دیوتا تا کے پجاری تھے، اور شہزادہ مرنی پاٹا جنہوں نے اپنے والد کے بعد اقتدار سنبھالا۔ کچھ ماہرین کا خیال تھا کہ وہ خروج کے دور کے فرعون تھے جس کی بنیاد مصر کی جو مشرقی سرحدوں کے باعث فوجی مہمات کے واقعات والی تختیاں جنہیں کچھ محققین نے اس واقعے سے جوڑا، لیکن یہ کہانی غیر مصدقہ ہے۔ مصر کی قدیم تاریخ کے ماہرین کی اس معاملے پر مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے بعض نے بغیر کسی آثار قدیمہ کے دور کے دستاویزات یا ثبوتوں کے یقین کر لیا کہ خروج کا واقعہ جس کا ذکر انجیل و قرآن میں بھی ہے وہ ہائکسوس کے دور میں ہوا تھا۔ ایک اور رائے سامنے آئی ہے کہ یہ قدیم مصر کی تاریخ میں حکمران فرعون خاندان کی 18ویں سلطنت یعنی بادشاہ تختمس سوم کے دور میں ہوا تھا۔ کچھ اور ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ بادشاہ
امن حتب کے دور پیش آیا تھا۔ ماہرین کا ایک اور گروہ جو ہے وہ یہ مانتا ہے کہ یہ بادشاہ امن حتب دور کا واقعہ ہے۔ کچھ مورخین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ خروج کا واقعہ بادشاہ امن حتب چہارم کی موت کے بعد پیش ہے۔ تاہم سلسلے میں سب سے زیادہ جس رائے پر اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ خروج کا واقعہ غالباً رامسیس دوم کے دور حکومت میں پیش آیا تھا۔ اس رائے کو دنیا بھر کے سینماؤں پر چلنے والی ڈراموں اور فلموں میں بھی اس رائے کو جگہ دی گئی، جس سے واضح مثال جو آپ کو فلم دی 10 کمانڈنٹ سے ملتی ہے۔ نوبل کوٹ اینڈ میری لوئڈ، کلیئر لائل ویٹ فرمان سمیت بہت سے اسکالرز نے یہ رائے اختیار کی ہے کہ بادشاہ رامسیس دوم وہی تھے جن کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خروج ہوا تھا۔ یہ رائے نوبل کوٹ کی تھی جنہوں نے اپنے مطالعے رامسیس دی گریٹ کے عنوان سے اس کا ذکر کیا۔ اس مطالعے میں دیگر فرانسیسی اسکالرز نے بھی حصہ لیا۔ ان کے مطابق خروج کا واقعہ رامسیس دوم کے دور حکومت کے 10ویں اور 18ویں سال کے درمیان کے عرصے میں پیش ہے۔ تاہم نوبل کوٹ یہ بات مانتی ہے کہ ان کی اس رائے کی بنیاد کسی ٹھوس ثبوت یا تاریخی شواہد پر مبنی نہیں ہے۔ آئیں اس رائے کی حمایت اور مخالفت میں نمایاں ترین نکات پر ذرا نظر دوڑاتے ہیں۔ نوبل کوٹ نے اپنے مطالعے میں کہا کہ خروج کے واقعے کی مدت 10ویں اور 18ویں سال کے درمیان والی ہے۔ یہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اس رائے کے حق میں کوئی مصری تاریخ سے ایسی دستاویز یا ثبوت دستیاب نہیں ہے۔ ان کے مطابق اگر ہم اس مسئلے کو بیان کرنے کی بات کریں تو کچھ ایسی تفصیلات ہیں جو بتائی نہیں جا سکتی۔ اس کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نام کا مطلب ہے کہ نوزائیدہ، جو کہ یقیناً ایک مصری نام ہے، اور یہ نام رامسیس کے دوسرے اور تیسرے حروف سے ہے جو ملتا جلتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں غیر ملکی سامی اور عبرانی تھے جنہوں نے مصر کے سرحدی علاقوں میں خود کو الگ تھلگ کر لیا تھا۔ پڑھے لکھے طبقات نے الفیوم اور میور کے علاقوں میں رہائش اختیار کر لی۔ عبرانی قدیم مشرق میں پھیلے ہوئے تھے، پھر مصر میں آباد ہو کے انہوں نے خود کو شاسو کے فسادی بدوؤں سے الگ کر لیا تھا، اور وہ انگور کی کاشت اور گارے والی اینٹیں بنانے کا کام کرتے تھے۔ ہمیں رامسیس دور کے ایک خط سے بھی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رامسیس نام متعدد بادشاہوں کے نام کا حصہ ہوتا تھا۔ فرانسیسی اسکالر اینڈ میری لوئڈ نے بھی نوبل کوٹ شائع ہونے والی تحقیق میں خروج سے متعلق بحث کرتے ہوئے کہا کہ خروج 13ویں صدی قبل مسیح میں ہوا تھا۔ ان کے مطابق موسیٰ کو فرعون سے خصوصی تحفظ حاصل تھا، اور بادشاہ ہرمہب ایشیائی شہریوں کے مسائل کے حل میں بگن تھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تعلیم مکمل کرے تو پھر اپنے قبیلے میں واپس آ گئے۔ اس عرصے کے بعد بادشاہ سیتی اول نے کنتیر یا کنتیر میں قلعوں کی ایک قطار تعمیر کروائی۔ رامسیس دوم نے کنتیر کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ موسیٰ نے فرعون سے کہا کہ وہ اپنے قبیلے کے ساتھ 3 دن تک صحرا میں چل کر قربانی کرے۔ فرعون نے ان کی یہ درخواست مسترد کر دی، جس سے پھر تنازع نے جنم لیا۔ حضرت موسیٰ کی درخواست کا معاملہ رامسیس دوم کی بادشاہت کے 5ویں سال کا ہے۔ اس واقعے کو پہلی قادش مہم سے پکارا جاتا ہے۔ اس دور کے 8ویں برس تک دوسری مہم شروع ہوئی۔ ان کے مطابق اس دور میں پھر مشرقی سرحد کے قریب کئی مقامات پر بغاوت ہوگی۔ اینڈ میری لوئڈ نے مجوزہ خارجی راستے کا تفصیلی نقشہ بھی کھینچا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جو مصر سے نکلے اور قلعہ بندی والے راستے کا انتخاب نہیں کیا، وہ مصر جو صحرا تھا اس سے واقف تھے، اس لیے وادی تمیلات سے خلیج کے جنوب کی طرف ایک راستے پر چڑھ پڑے جہاں کوئی قلعے نہیں تھے۔ اس بیان جو راستہ تھا اس میں بحیرہ احمر کے پاس کلیسما کے مقام پر ان کا سامنا مصری فوج سے ہوا۔ مصر چھوڑنے کے بعد حضرت موسیٰ اپنی عبرانی قوم کو وادی سینا میں لے گئے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ عظیم فرعون رامسیس دوم کی حکومت کے دوران نئی سلطنتی نقشوں پر ابھری۔ دوم، سعیر، مواب اس وقت مصری بادشاہ حصون کے مسئلے سے مٹنے میں مشغول تھے۔ ان ریاستوں کی طرف سے نئے خطرے کو بامتے ہوئے رامسیس دوم نے ان رئی راستوں جو ان پر چڑھائی کا فیصلہ کیا۔ یہ رامسیس دوم کے دور حکومت کے 10ویں اور 18ویں سال کے درمیان واقعات پیش ہے۔ فرانسیسی نیکولس گریمل نے اپنے پہلے سے ذکر کیے کہ مطالعے میں کہا کہ یہ فرض کیا جا سکتا ہے کہ عبرانیوں نے رامسیس دوم کے دور میں ایک مصر چھوڑا۔ ہم نے اس گروپ العابیروں کے بارے میں پہلے مصری دستاویزوں میں بات کی۔ معروف مصری اسکالر رمضان عبدو علی جو مینا یونیورسٹی میں قدیم مصری علوم کے پروفیسر ہیں، انہوں نے سائنسی مطالعہ قدیم مصر کی تاریخ سے ثبوت سے متعلق جو ہے وہ شائع کیا۔ اس مطالعے میں سارے قدیمہ کے شواہد اور ذرائع پر انحصار کرتے ہوئے نوبل کوٹ اور اینڈ میری لوئڈ میں دیگر ماہرین کی آراء کی نفی کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سارے قدیمہ میں ایک بھی ایسا ثبوت نہیں ملا جسے کہیں ثابت ہو سکے کہ یہ بادشاہ رامسیس دوم وہی ہے جسے فرعون جن کا حضرت موسیٰ کے دور میں خروج ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مصر کے اس حکمران خاندان کے 19 صدی میں تو جگہ جگہ مہمات کا ذکر ہے، یہاں یعنی جہاں بھی مصر کی پالیسی کچھ بھی کیا جاتا ہے مصر سے فوج کشی کی جاتی ہے۔ کے مطابق اب تک دستیاب شواہد میں خروج کے ایسے واقعے کا ذکر نہیں کیا گیا، نہ ہی بادشاہ رامسیس دوم کے بارے میں کچھ پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے ہم عصر تھے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ خروج اور اس کے بعد ہونے والے واقعات رامسیس دوم کے دور حکومت کے 10ویں اور 18ویں صدی کے درمیان کیسے پیش آ سکتے ہیں، کیونکہ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ رامسیس دوم 85 یا اس سے زیادہ کی عمر تک زندہ رہے، عمر تقریباً 90 سے 100 سال کے درمیان رہی۔ انہوں نے سن 1301 سے لے کر تقریباً 1235 قبل مسیح تک مصر پر تقریباً 66 سال حکومت کی۔ رمضان عبدو علی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ رامسیس دوم نے 18ویں سال کے بعد مزید 48 سال حکومت کی، جبکہ مانی تون کے بیانات کے مطابق بادشاہ رامسیس دوم کی حکومت 66 سال اور 2 ماہ تک رہی۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ نوبل کوٹ نے کہا ہے کہ رامسیس دوم نے ٹھیک 66 سال اور 10 مہینے حکومت کی، اور رامسیس چہارم کے دور کی ایک پینٹنگ جو ابیدوس میں پائی گئی ہے اور اس کی حکومت کے 4 سال کی تھی ہمیں بتاتی ہے کہ بعد میں بادشاہ اور سرماد ستب ان شاہ رامسیس دوم کے تخت کے نام ہے، جس کا مطلب ہے کہ راہ کی طرف سے منتقل کردہ ایک عظیم معبود
معبود یعنی دیوتا جو 60 برس تک حکمرانی کرے گا۔ رمضان عبدو علی بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ قدیم مصر کی تاریخ میں اس وقت تک کہ مسئلہ رہے گا جب تک آثار قدیمہ کے شواہد سامنے نہ آ جائے، میں خروج والے فرعون کی شخصیت کے بارے میں بتا سکیں۔ معروف مصری ماہر آثار قدیمہ مصر میں آثار قدیمہ کے سابق وزیر زاہی عباس نے بھی زیادہ جو ٹیلی ویژن پر انٹرویوز دیے ہیں ان میں بار بار اس بات پر زور کیا ہے، زور دیتے ہوئے کہ فرعون کی طرف سے مقدس کتاب میں بیان کردہ خروج کے واقعے کو بادشاہ رمسیس دوم سے جوڑنے والا خیال ہالی ووڈ کی فلموں سے فروغ پایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب ہالی ووڈ نے حضرت موسیٰ کے اس قصے کے بارے میں بڑی فلمیں بنائیں تو اس نے بادشاہ رمسیس سے زیادہ مشہور کسی کو نہیں پایا۔ حضرت موسیٰ کے دور کا فرعون ظاہر کیا اسی وجہ سے اس کو ظاہر کیا گیا تھا، ہم اس کا کوئی آثار قدیمہ کا ثبوت ابھی تک موجود نہیں ہے۔ معروف فرانسیسی اسکالر کلیئر لائی لاؤڈ کا کہنا ہے کہ قدیم مصری تحریروں میں خروج کے واقعے کا ذکر اس وجہ سے بھی نہیں کیا گیا کہ یہ مصر جیسی سلطنت کے لیے اتنی اہمیت کا حامل نہیں تھا۔ ان کی رائے میں یہ مصر کی سلطنت میں پیش آنے والے بہت سارے واقعات میں سے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ مزید کہتی ہے کہ ہم اسے رامسیس دوم یا اس کے بیٹے اور جانشین مرنگ بتاج کے دور کا واقعہ بھی نہیں قرار دیتے، کیونکہ ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کو رامسیس دوم کی حکمرانی کے دور میں پیش آنے والے واقعات میں شامل کیا جانا چاہیے۔ قاہرہ یونیورسٹی میں قدیم مصری علوم کے پروفیسر مصری سکالر جو ہیں عبدالحلیم نور الدین نے اپنی تحقیق قدیم مصر کی تہذیب اور تہذیب شاہی خاندانوں کے ثقافت سے نئی بادشاہت کے اختتام تک میں تصدیق کی ہے کہ بادشاہ رامسیس دوم کا نام مصر سے خروج اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے جوڑا گیا، لیکن ابھی تک اس کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جاتا۔ مزید اگر کچھ لوگوں نے خروج کے واقعے کو فرعون رامسیس دوم کے نام سے جوڑ دیا تو یہ معاملہ محض ایک مفروضے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، جس میں اس کے حامیوں نے اس حقیقت پر بھروسہ کیا کہ رامسیس دوم عام واقعات کے مصنف تھے اور کوئی آثار قدیمہ یا واضح ثبوت نہیں ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس طرح یہ معاملہ محققین کے درمیان تنازع کا موضوع رہے گا جب تک اس معاملے کو حل کرنے کے لیے آثار قدیمہ کے شواہد نہ آ جائیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اپنی تحقیق میں نوبل کوڈ نے ایک ایسی دریافت کے بارے میں بات کی جس نے کچھ لوگوں کی توجہ اپنے مبذول کر، جس کا مطلب ہے کہ رامسیس دوم کی ممی سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ مورخ اس مفروضے پر یقین کر لیں کہ فرعون کی ممی شمالی مصر میں اس مقام پر حنوط کی گئی جسے رامسیس کہا جاتا ہے، جو رامسیس دوم کا دارالحکومت ہے۔ ریت کے ذرات جو فرعون کی ممی کے بالوں میں دسے ہوئے تھے، اب تک اس بارے میں حاصل ہونے والی جو ہے معلومات ابھی تک سب مزید پیچیدہ بنا دی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دریائے نیل کا بہت دور کا واقعہ ہے۔ اسکندریہ یونیورسٹی میں قدیم تاریخ اور آثار قدیمہ کے پروفیسر عبدالحلیم سید نے بھی تحقیق میں نوبل کوڈ کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہ یہ ایک بہت عام حقیقت ہے جو واضح ہو گئی کہ جب بادشاہ کی ممی کو 1976 میں بحالی کے لیے پیرس لایا گیا، مشرقی لہلہ کے صحرا کی ریت کے ایک قسم کا جو اس وقت وجود تھا، اس میں جب یہ ریت ملی تو وہ ریت ان کے جسم سے چپکی ہوئی ملی، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ وہ واقعہ نہیں ہے۔ تاہم رمضان عبدو علی نوبل کوڈ عبدالمنم نے اس رائے سے اتفاق نہیں کیا کہ صحرائی اور سمندری ریت کے دانے جو بھی تک فرعون کی ممی کے بالوں اور انگلیوں پر چپکے ہوئے تھے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پہلی بار یہاں فرعون کی ممی کو نوٹ کیا گیا۔ ان کے مطابق ریت کے ذرات کو مصدقہ آثار قدیمہ کے ذرائع کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ فرانسیسی محقق جیس تورنک نے اس ممی پر پائے جانے والے ریت کے ذرات سے متعلق اپنی تحقیق میں یہ کہا کہ وہ ذرات بلائی مصر کے شہر لکسر میں پائے جانے والے ریت کے دانوں سے مشابہت رکھتے ہیں، اور یہ ریت اس وقت ممی میں داخل ہوئی جب اس خاندان کی 21ویں سلطنت مامون کے بڑے پادری نے دیر البخاری کے علاقے میں اس ممی کی نئی جگہ پر تدفین کی۔ رمضان عبدو علی ایک اور عام حقیقت پر اشارہ کرتے ہیں کہ بادشاہ رامسیس دوم کی ممی شاید پانی کی کمی کا شکار ہے، وجہ کہ فرانسیسی سائنسدانوں کے لیے جدید ترین آلات کے ساتھ ان تجربات نمائندے کو یہ نتیجہ آخر کرنا مشکل یا ناممکن رہے گا کہ بادشاہ کی موت ڈوب جانے یا سانس رکنے کے نتیجے میں ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان تجربات اور امتیازات نے ایک واضح حقیقت کو ثابت کیا کہ بادشاہ کے بڑھاپے کی وجہ سے صحت کی خرابی اور یہ کہ وہ کسی ایسے ہنگامی حادثے کا شکار نہیں ہوئے جس سے وہ فوت۔ انہوں نے کہا کہ جدید دور میں ایکس رے مشینوں کی مرہون منت ہم فرعون کے پٹھوں اور خون کی نالیوں کے باقیات کو دیکھنا ممکن بنا جو مکمل طور پر بند ہو چکی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ تمام آرا آثار قدیمہ کے تصدیق شدہ ذرائع یا ان کی تائید کے لیے درکار شواہد پر منحصر نہیں ہے، اور ہمیں ابھی تک مصری نوادرات اور تاریخی ماخذ پر ایک بھی نوشتہ یا دستاویز نہیں ملی جو ان میں سے کسی رائے کی تائید کرتی ہو۔ اس کے برعکس آثار قدیمہ کے مختلف ذرائع اور تحریریں آج تک اس مسئلے پر خاموش ہیں، جو در حقیقت قدیم مصر کی تاریخ میں ایک مسئلہ بن چکا ہے۔